بسم اللہ الفتاح العلیم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس خوش نصیب نے شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کر لیا، شب قدر میں اسے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا نصیب ہو گیا، تو غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے جب پوچھا گیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ سرکار اس رات کو میں کون سی عبادت کروں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ سے معافی مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ سے معافی مانگو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات عبادت کرنے کا حکم دیا۔ عبادت کے ہزار طریقے، کوئی رات کو نماز پڑھے، رات کو درود و سلام کے گجرے اور تحفے پیش کرے، رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرے، یا دیگر صدقات اور خیرات اور تسبیحات اور ورد وظیفے کرے، وہ ساری عبادات ہیں اور ساری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ بزرگان دین نے 5 قسم کے نوافل شب قدر کے لیے بیان کیے ہیں۔ اگر کوئی چاہے تو اپنے نوافل اس طریقے سے بھی ادا کر سکتا ہے۔ یہ معروف طریقے ہیں لیلۃ القدر میں نوافل ادا کرنے کے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلا، 4 رکعت نماز نفل بندہ ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد الہاکم التکاثر، سورت جو ہے سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھے اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے۔ پہلی رکعت کے اندر بھی اسی طرح، پھر دوسری رکعت کے اندر بھی، تیسری اور چوتھی، 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت کے اندر سورۃ التکاثر 1 مرتبہ اور کل شریف 11 مرتبہ، اور 4 نفل مکمل کرے۔ امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے موت میں بندے کو آسانی عطا فرمائے گا، عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا، اور نور کے 4 ایسے ستون عطا فرمائے گا کہ ہر ستون میں 1000 محل ہوں گے۔ گویا نزہۃ المجالس کے اندر یہ فضیلت لکھی ہے کہ 4 رکعت نفل پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ یہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا، 4 رکعت نماز نفل دوبارہ پڑھے، اور ان کی ترتیب یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھے اور کل شریف کو 50 مرتبہ پڑھے۔ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، جب 4 رکعت مکمل کر لے تو اینڈ پر 1 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھے۔ اس کے بعد دعا کرے۔ امید ہے ان 4 رکعتوں کے بعد جب دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا اور اس کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ یہ لکھا ہے کتاب فضائل الشہود والایام کے اندر۔ تیسرے نوافل، وہ بھی 4 رکعت نماز نفل ہیں۔ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ القدر 1 مرتبہ، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھے، اور سورہ اخلاص کل شریف 27 مرتبہ ہر رکعت کے اندر پڑھے۔ 4 رکعت نماز نفل مکمل کرے تو یہ نوافل پڑھنے سے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور اسے یوں ستھرا کر دے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ روایت بھی لکھی ہے فضائل الشہود والایام کے اندر۔ چوتھی قسم کے نوافل ہیں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے۔ جب 2 رکعت مکمل ہو جائیں تو سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، اس کا ورد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے امید ہے کہ اس کے نفل پڑھنے کی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اس بندے کے والدین کو معاف فرما دے گا
اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس بندے کے لیے بھی جنت میں باغ لگاؤ، محل بناؤ، نہریں جاری کرو، اور وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ یہ سب کچھ دیکھ نہ لے۔ اللہ اسے مرنے سے پہلے پہلے جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا۔ یہ لکھا ہے کتاب درۃ الناصحین کے اندر۔ اور پانچویں قسم کے نوافل وہ ہے 20 رکعت، یہ دو دو کر کے ہم پڑھیں گے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 21 مرتبہ کل شریف سورہ اخلاص کی تلاوت کریں گے۔ یہ 20 رکعت جب مکمل ہوں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یہ لکھا ہوا ہے کتاب تذکرۃ الواعظین کے اندر۔ اب ایک بات جو بہت ضروری اور جاننے والی ہے وہ یہ کہ جب ہم 4 رکعت نماز نفل اکٹھے پڑھتے ہیں، ایک سلام کے ساتھ جب 4 رکعت نفل پڑھتے ہیں، تو اس میں پہلی بات جب ہم ایک سلام کے ساتھ 4 نفل پڑھیں تو پہلی بات التحیات درمیان والا بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے اور اینڈ والا بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے۔ اور دوسری بات پہلی اور تیسری رکعت کے اندر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہ، پہلی رکعت کے اندر بھی تیسری رکعت کے اندر بھی ثنا پڑھیں گے، اور التحیات دونوں یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے۔ دوسری رکعت اور چوتھی رکعت کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تو الحمد شریف کا آغاز کریں گے۔ تو 4 رکعت جب نفل پڑھتے ہیں تو اس میں باقی نمازوں سے 2 فرق ہیں۔ ایک فرق یہ کہ درمیان والا التحیات بھی یوم یقوم الحساب تک پڑھیں گے، اینڈ والا بھی، اور پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ رب قادر کریم جملہ ایمان والوں کو بخشش و مغفرت کے خزانے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔